حضرات اہل حدیث کی درد کو محسوس کرنا. ہم تمہاری عزتوں کے محافظ ہیں. ہم نے گالیاں کھائی ہیں, ہم نے گستاخ کہلوایا ہے, لوگوں نے کافر کافر وہابی کے کافر نعرے لگائے ہیں, پر ہم نے ببانگ دہل کا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے, اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی. ہم نے اہل حدیث نے صحابہ کو اس طرح مانا ہے. اور سید عائشہ, امی عائشہ تیری عظمت کو سلام ہے, چن چن کے میرے رب نے تیری زبان اقدس سے ایسے پکیزہ, ایسے کوئے ہمالیہ کی طرح مضبوط, سورج سے بڑھ کر واضح الفاظ نکالے کہ جتنے بھی یہ بغیر وردی اور وردی والے ہیں سب کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا ہے. آج امت کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں, کہتے ہیں سینہ بسینہ. میں دور کی بات نہیں کرتا, سوشل میڈیا پر جب مرضی چیک کر لینا. رہولی کے بدماش پیر نے سینکڑوں عورتوں سے زنا کیا, 300 عورتوں کے ساتھ اس نے مووی بنائی, اور وہ بیٹے لینے گئی تھی. میرے بھائیوں دوستوں, اب ہم کہتے ہیں چرس پیتے ہو, کہتے ہیں سینہ بسینہ. دلیل سینہ بسینہ, اور اشتہاروں پہ لکھا جاتا ہے پیر طریقت ہے, زنا کرتے ہیں. دلیل سینہ بسینہ, لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیا. دلیل سینہ بسینہ. ساری بدماشی اور بغیرتیاں ہوتی ہیں, اور دلیل کیا ہے جی؟ سینہ بسینہ. اماں تیری عظمت کو سلام ہے. فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے نا اللہ کے نبی نے کچھ چھپایا حضرت علی کو دیا, یہ سارے جو سلسلے ہیں حضرت علی کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ جتنے بھی سلاسل اربع, کوئی نشائی ہے, کوئی کلندری ہے, کوئی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہماری پڑھی پڑھائی ہے, یہ جتنے بھی ہیں یہ اپنے سلسلے حضرت علی کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور سیدہ نے کہا جو بندہ یہ کہے اللہ کے نبی نے کچھ چھپایا بدترین جھوٹ ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سامعین محترم, ہماری اس کانفرنس کا نام پیغمبر امن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز اقوال و افعال, اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مجموعے, ایک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید, اور ایک نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہے. اور اس کو ہم تک پہنچانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ کہ جن کے بغیر
نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہم تک پہنچ سکتی تھی اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث۔ میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو امن نہیں دیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی کتاب، آپ کی سنت، دین اسلام کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور اہل حدیث کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ امام ابو زرع رحمہ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری کے ہم پلہ حدیث اور سنت کے امام ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، نان بلیورز، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الكتاب الا اماني، فرمانے لگے ہوا کافر، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس نے سوال کیا کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، فرمانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اس نے سوال کیا جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، فرمان لگے ہوا زندیق، وہ بڑا کافر ہے۔ شاید کوئی سمجھے نہ والا سمجھے کہ امام اور محدث نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا منکر ہے وہ بڑا کافر ہو، تو صحابہ کرام کی عدالت، ان کے ایمان، ان کا جو منکر ہے وہ بڑا کافر کیوں ہے؟ انہوں نے بڑے پیارے طریقے سے بات سمجھائی، فرمانے لگے اللہ بھی حق ہے، اس کی کتاب قرآن حق ہے، اس کا نبی حق ہے، آپ کی سنت حق ہے، اور صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے اس حق کو حق جان کر محفوظ کیا اور ملوان امت تک پہنچایا ہے۔ تو جس نے صحابہ کرام کا انکار کیا اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، سنت کا بھی انکار کر دیا، اللہ کی توحید کا بھی انکار کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ حضرات، دوسری بات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کا تعارف ایسے کروائیں جیسے ہم اپنے بچوں کو آیت الکرسی، قل هو اللہ یاد کرواتے ہیں۔ محدثین، ائمہ اپنے بچوں کو شیخین کا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، ان کا تعارف ایسے ہی کرواتے تھے کہ جیسے ان کو آیت الکرسی اور قل هو اللہ یاد کرواتے تھے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات، اہل حدیث صحابہ کرام کو کیا مانتے ہیں؟ اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کرو۔ آج کوئی جہلم سے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی بیرون ملک سے صحابہ کرام پر حرف گیریاں کرتے ہیں۔ یہ حرف گیریاں کرنے والے ہمارا ایمان کم نہیں کر سکتے، شکوک و شبہات پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کا سبب یہ ہے ہماری رگوں میں حلال کا خون ہے، ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے
کہ جن کے سینوں میں سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کی محبت ہے. اور حضرات ہمارا عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. بولیے تمام صحابہ کرام، پھر بولیے تمام صحابہ کرام. اور ہمارا عقیدہ ہے جس طرح دین اسلام کے اندر ابو بکر و عمر کی عزت ہے اللہ کی قسم ہے، اسی طرح حضرت علی اور معاویہ کی عزت ہے. اور کوئی سمجھنے والا یہ سمجھے کہ شاید علی اور معاویہ کے درمیان کوئی جدائی ہے، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. آج اہل حدیث نے امت کو بتایا ہے ہمارے بچوں کا نام علی بھی ہے، ہمارے بچوں کا نام معاویہ بھی ہے، ہماری بیٹیوں کا نام عائشہ بھی ہے، ہماری بیٹیوں کا نام فاطمہ بھی ہے. اور جس طرح ہم اللہ کے نبی کے یاروں کا ادب و احترام کرتے ہیں ویسے ہی ہم نبی علیہ السلام کے گھرانے کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، سیرت النبی کے 2 حصے ہیں. اور کہنے والوں نے کہا اہل تشیع کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ آج تمہارے مذہب کے اندر کتنی روایتیں اہل بیت سے ہیں، کتنی روایتیں حضرت علی سے ہیں، کتنی روایتیں حسنین کریمین سے ہیں. اور وہ حسین کرنے والوں جاؤ گجرانوالہ میں گاڑیوں کے پیچھے آپ کو یا حسین لکھا نظر آئے گا، وہ حسین لکھا نظر آئے گا. کیا وجہ ہے کہ واہ علی کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیا وجہ ہے واہ حسن کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اہل بیت کی محبت کی بات کرنے والوں، اہل حدیث نے اپنا دین مولا علی سے بھی لیا ہے، اور اہل حدیث نے اپنا دین حضرت معاویہ سے بھی لیا ہے. اہل حدیث نے اپنا دین سیدہ فاطمہ سے لیا، اور اہل حدیث نے اپنا دین حسنین کریمین سے لیا. اور آج اہل حدیث پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت. اور بتاؤ یہ جو دعائے قنوت ہے کس نے ہمیں دی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو اللہ کی قسم ہے اما عائشہ کے بغیر دین اسلام کے اگر 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ ادھورا ہے جب تک ہم سند نہ پڑھے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. اور دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، وہ تفسیر ہو، وہ تزکیہ ہو، وہ زہد ہو، وہ تقوی ہو، وہ شرم و حیا کے مسائل ہو، وہ میاں بیوی کے تعلقات ہو، وہ سیاست کی باریکیاں ہو، وہ معیشت و معاش ہو، وہ اقتدار ہو، اقتدار کی بلندیاں ہو، وہ علم روایت و درایت ہو. اللہ نے علی الاطلاق اس امت پر اگر کسی کو تفوق و برتری عطا کی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی ہے. اور میرے بھائیوں، اہل حدیث نے صحابہ کرام سے فہم لیا ہے. ہمیں جو سلفی کہا جاتا ہے، سلفی کا مطلب میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ سلفی کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں بتا پاتے کہ سلفی کا مطلب کیا ہے. سلف صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ بزرگ. ہمارے بزرگ صحابہ کرام ہیں. سلف صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے. آج اہل حدیث کا عقیدہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے. ہم نے یہ عقیدہ لیا ہے، صحابہ سے لیا ہے. قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں ہوا معکم الرحمن علی العرش استویٰ. ان آیات کو جمع کیا. عبداللہ ابن عباس نے عقیدہ دیا ہے اللہ صفات کے اعتبار سے، سمات کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے اس کی سمع بصر ہر جگہ ہے. اور اللہ کا جو وجود مبارک ہے وہ کہاں پر مستوی ہے؟ عرش پر. میرے بھائیوں، ہم نے صحابہ سے عقیدہ لیا ہے.
سنتے جاؤ اہل حدیث نے صحابہ کو کیسا مانا ہے، اور جیسا اہل حدیث نے مانو اللہ کی قسم ہے کسی کائنات کے فرقے نے نہیں مانا۔ یہ گو اور گو کا میدان ہے۔ پیغمبر امن کی بات ہم کرتے ہیں، جائیے ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی بھی مجھے آج سن رہے ہیں، آپ اپنے علماء سے سوال کریں۔ ہم نے عقیدہ لیا کوئی بھی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں، یہ کس سے لیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ کل کی خبریں رسول اللہ جانتے ہیں فقط اکذب، بدترین جھوٹا آدمی ہے۔ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ حضرات سنتے جائیے، ہم نے عقیدہ لیا اہل بیت سے، اور کیا عقیدہ لیا ہے؟ اللہ کے نبی کو ہر جگہ کہنے والوں دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ اہل بیت سے عقیدہ ہم نے کیا لیا؟ پیغمبر نے اپنی بیویوں کی باریاں مقرر کی ہیں، اگر عائشہ کے گھر ہے تو حفصہ کے گھر نہیں، حفصہ کے پاس ہے تو ماریا کے پاس نہیں، ماریا کے پاس ہے تو میمونہ کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اہل بیت سے عقیدہ لیا ہے، اور ہم نے عقیدہ لیا آج امت کو ایک تو انگریزی نظام نے نچوڑا ہوا ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، عیاشیاں خود کرتے ہیں بھرتے ہم ہیں۔ موجودہ جو ٹیکسوں کا استحصالی نظام ہے اس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے، امیر مستثنا ہے، اور غریب سے غریب پر بھی ٹیکس کے انبار ہیں، جہاں یہ لوٹ رہے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ علماء سو، یہ درویش اور صوفی، یہ ناحق مال کھانے والے، یہ تیجا ہے، یہ ساتا ہے، یہ دسواں ہے، یہ ششمائی ہے، یہ برسی ہے، یہ 500 کا تعویذ ہے، زعفران کا تعویذ ہے، کستوری کا تعویذ ہے، زہر کا تعویذ ہے۔ ایک تعویذ لکھنے والا میرے پیچھے خطبہ جمعہ بھی سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کہتا ہے حافظ صاحب سانپوں کے زہروں سے ہم تعویذ لکھا کرتے تھے، اور ساتھ تعویذ اپنی سس نو پلا، تعویذ اندر تے سس جلندر مر جائے گی۔ اور میرے بھائیوں دوستو، اس سارے دھندے کی جو بنیاد ہے وہ کس بات پر ہے؟ یہ قادری ہے، نقش بندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سور ورتی ہے، اور بغیر ورتی ہے۔ اگر اہل حدیث سر سے ٹوپی اتار لے تو کہتے ہیں گستاخ ہے، اور اگر کوئی کنجر پورے بدن سے کپڑے اتار کر عورتوں کے سامنے ننگا ہو جائے تو کہتے ہیں پہنچا ہوا ولی ہے۔ یہ امت کیسی امت ہے؟ حضرات اہل حدیث کی درد کو محسوس کرنا، ہم تمہاری عزتوں کے محافظ ہیں، ہم نے گالیاں کھائی ہیں، ہم نے گستاخ کہلوایا ہے، لوگوں نے کافر کافر وہابی کے کافر نعرے لگائے ہیں، پر ہم نے ببانگے دہل کا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی۔ ہم نے اہل حدیث نے صحابہ کو اس طرح مانا ہے، اور سید عائشہ امی عائشہ تیری عظمت کو سلام ہے، چن چن کے میرے رب نے تیری زبان اقدس سے ایسے پکیزہ، ایسے کوہ ہمالیہ کی طرح مضبوط، سورج سے بڑھ کر واضح الفاظ نکالے کہ جتنے بھی یہ بغیر وردی اور وردی والے ہیں سب کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا ہے۔ آج امت کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، کہتے ہیں سینہ بسینہ۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، سوشل میڈیا پر جب مرضی چیک کر لینا، رہولی کے بدماش پیر نے سینکڑوں عورتوں سے زنا کیا، 300 عورتوں کے ساتھ اس نے مووی بنائی، اور وہ بیٹے لینے گئی تھی۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب ہم کہتے ہیں چرس پیتے ہو، کہتے ہیں سینہ بسینہ، دلیل سینہ بسینہ، اور اشتہاروں پہ لکھا جاتا ہے پیر طریقت ہے، زنا کرتے ہیں، دلیل سینہ بسینہ، لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیا، دلیل سینہ بسینہ۔
ساری بدماشیاں اور بغیرتیاں ہوتی ہیں، اور دلیل کیا ہے جی؟ سینہ بسینہ۔ اماں تیری عظمت کو سلام ہے، فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے نا اللہ کے نبی نے کچھ چھپایا حضرت علی کو دیا، یہ سارے جو سلسلے ہیں حضرت علی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سلاسل اربع، کوئی نشائی ہے، کوئی کلندری ہے، کوئی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہماری پڑھی پڑھائی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ اپنے سلسلے حضرت علی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور سیدہ نے کہا جو بندہ یہ کہے اللہ کے نبی نے کچھ چھپایا بدترین جھوٹا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آمینہ کے لال نے اپنی امت میں سے کسی بات کے ساتھ کسی فرد کو خاص نہیں کیا اور کوئی بات اپنے امت سے چھپائی نہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستو، حضرت علی سے پوچھا گیا، اس دور میں بھی ایسی خبریں گردش کرتی تھی کہ آپ کو کچھ خاص ملا ہے، گستاخ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جھالڑیاں، نسبت کی بات کرتے ہو۔ اہل حدیث نے اہل بیت سے عقیدہ لیا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یا فاطمہ تو اے علی لن نغنی عنک من اللہ شیئا۔ تو چشتی سہروردی کی بات کرتا ہے، اس کائنات میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کیا کہا ہے میری بیٹی کیا کرنا؟ بولو بھائی، عمل کرنا۔ الیس للانسان الا ما سعی۔ اور یار لوگوں نے گپے بنا رکھی ہیں، قبر کے اندر منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے، من ربک، جی میں غوث پاک دا توبیاں، من نبیک، جی میں غوث پاک دا توبیاں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مرمت کے لیے اپنے ملائکہ کو رکھا ہی رکھا ہے، لیکن جب تک اس کائنات میں اہل حدیث کا ایک بھی بچہ زندہ ہے، رب کی توحید پر کسی کی نقب لگانے کی جرت ہو سکتی؟ عزیز اپنے طویتیاں نے مولویوں نے جو کھلون دے دے وہ آپ ساڑھے تو لوگ دے پھر دے۔ یہ بات یاد رکھ لو، ہم نے صحابہ کرام ان کی تفسیر کو مانا، ان کے منہج کو مانا، ان کے عقیدے کو مانا، ان کی نماز کو مانا، ان کے انداز کو مانا، ان کی روایت کو مانا، ان کی درایت کو مانا، اور ہم نے معاویہ کو مانا۔ کیوں مانا؟ کہ حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم نے ان کو مانا۔ جائیے کوئی بتائے مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ اہل حدیث اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اور ہم جوڑنے والے ہیں، نفرتیں پھیلانے والے نہیں۔ 72 شہداء کربلا کی بات کرنے والوں، شہداء کربلا کے نام بتاؤ۔ مولا علی کی بات کرنے والوں، مولا علی کی اولاد کے نام بتاؤ۔ حضرت علی کے 15 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 15 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں کے نام حسن، حسین، محسن، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بیٹا دیا، نام محمد رکھا، جس کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، نام ابو بکر رکھا۔ اللہ نے بیٹا دیا، نام عمر رکھا۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ کبھی علی اور ابو بکر میں جدائی ہوگی۔ اور آؤ مجھے پاکستان میں کوئی شیعہ دکھاؤ جس نے اپنے بچے کا نام حضرت علی کی سنت پر ابو بکر عمر رکھا ہو۔ اور موسیٰ کاظم کی بات کرنے والوں، امام موسیٰ کاظم کی بڑی بیٹیاں ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے۔ اگر حوالہ غلط کوئی مائی کلال ثابت کر دے، کتابیں تمہاری ہیں، زبان اہل حدیث کی ہے، دعوت اتحاد کی ہے۔ آؤ، جو اہل بیت کا طریقہ تھا، ان کا رستہ تھا، جن کو انہوں نے مانا تم بھی ان کو مانو۔ اور میں نے کہا لاہور میں شہنشاہ نقوی صاحب کو مخاطب کر کے کہا، حضرت معاویہ پر تان کرنے والوں، جاؤ آج میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اور پھر اس چیلنج کو دہرا رہا ہوں، ساری زندگی
حضرت علی اور ان کی اولاد نے حضرت معاویہ کی توہین کی نہیں ہے۔ اہل حدیث کی دعوت ایسی دعوت ہے، منہج کی دعوت، اتحاد کی دعوت، دلیل کی دعوت، دوریوں کی نفرتوں کی دعوت نہیں ہے، پیغمبر امن آپ کے لائے ہوئے دین کی دعوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر بہت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔